السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں آپ کی ہماری جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی مولا، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات کرنے چلا ہوں شاید ہی بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ عید الفطر کے دن ہر گھر میں مہمانوں کی ضیافت کے لیے شیر و خرما پیش کیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کے گھر یہ ڈش مختلف طریقوں سے بنتی ہے، اور اس کو مزید لذیذ بنانے کے لیے مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن ہم کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کی اصل کیا ہے۔ شوق سے سب استعمال تو کرتے ہیں، نہ میزبان جانتا ہے اور نہ مہمان۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اصل کیا ہے، سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ عید الفطر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عید کی ادائیگی سے بعد سیدھے اپنی شہزادی کے بیت الشریف یعنی مکان تشریف لائے۔ اس وقت شہزادی کونین سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر میں اپنے شفیق والد بزرگوار کی ضیافت اور تواضع کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان مہیا نہیں تھا۔ سیدہ کائنات چند لمحات کے لیے فکر مند ہو گئی، اور پھر فوراً وہ اپنے روناری باورچی خانے میں جا کر اس مٹی کے پیالے کو نکال کر دیکھا جس میں آپ ہر روز روٹیاں بنانے کے لیے انگلیوں اور ہتھیلیوں پر چمٹ جانے والے آٹے کو انگلیوں اور ہتھیلیوں سے چھڑا کر اس مٹی کے پیالے میں اس خیال سے ڈال دیتی تھیں کہ وہ پیروں تلے نہ آئے اور اس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اس محفوظ کردہ آٹے کی باقی ماندہ بتیوں کو بکری کے دودھ میں ڈال کر پکایا۔ اب اس آمیزے کے ذائقے میں مزید اضافہ کرنے کی فکر ہوئی تو کچھ مٹھاس شریک کرنے کا خیال آیا۔ چنانچہ سیدہ کائنات نے اس کمی کے ازالہ کرنے میں چند خرمے شامل کر دیے یعنی کھجور، اور دوبارہ آگ پر پکایا، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے اس تیار شدہ آمیزے کو اپنے والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا۔ جس مقدس نورانی ہاتھوں نے اس آمیزے کو پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ پکایا ہو، اس کی لذت کا کیا پوچھنا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آمیزے کو نوش فرما کر ان الفاظ میں تعریف کی: ماشاء اللہ، شیر خرما بہت لذیذ ہے۔ ماشاء اللہ، شیر خرما بہت لذیذ ہے۔ چنانچہ اس بے نظیر شیر خرمے کی تیاری مقدس ترین نورانی گھر میں مقدس ترین ہاتھوں سے عمل میں آئی تھی، اور کونین کی مقدس ترین ہستی کی خاطر و مدارت کے لیے بروز عید الفطر عمل میں آئی تھی، لہذا خالق کائنات نے اسے دوام بخش دیا۔ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد بھی پوری دنیا کے مسلمانوں میں شاید ہی کسی مسلمان کا ایسا گھر ہو جہاں عید الفطر کے موقع پر شیر خرما نہ بنتا ہوگا۔ اس شیر خرمے پر آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی فاتحہ نہ دی جاتی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ روایت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ حضرات گرامی، یہ ہے شیر خرمے کی اصل۔ اس گھرانے کی برکت سے ہم کیسی نعمتوں سے سرفراز ہوئے ہیں۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، حسن و حسین و فاطمہ و مصطفیٰ علی، حسن و حسین و فاطمہ و مصطفیٰ علی۔ نعت پاک کا پڑھنا کسی بھی موقع پر باعث برکت و فضیلت ہے، لیکن عید کے دن پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور نعت پاک تاریخ میں ایسے ہم کو کئی مواقع کئی واقعات ملتے ہیں
جو مختلف مواقع پر صحابہ کرام نے نعت پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے اور نعت پاک پڑھتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ بن رواحہ، آقا کے سامنے اور حرم مکہ میں شعر کہہ رہے ہو؟ آقا کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کے یہ الفاظ سنے تو فرمایا، اے عمر، رواحہ کو پڑھنے دو، اس کے شعر کافروں کے دل میں تیر بن کر چلتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت حسان بن ثابت کے خلاف کچھ کہا تو حضرت ام المومنین نے انہیں فوراً جھڑک دیا اور فرمایا کہ حسان کے ایک شعر نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں یہ واقعہ افق سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی کافی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ کسی محفل میں آپ اس کی تفصیل میں بتلاؤں گا۔ حضرت سواد بن خارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف اسلام ہوئے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں نعتیہ قصیدہ پیش کیا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سن کر مسکرا دیے تو موتیوں کی طرح دندان مبارک آپ کے نظر آنے لگے۔ قوم جنات میں سے ایک صحابی جس کا نام حضرت عمر ہے، انہوں نے قصیدہ جنیہ پیش کیا اور ورقہ بن نوفل اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے بھی آپ کی شان میں قصائد کہے ہیں۔ غزوہ تبوک سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اجازت ہو تو آپ کی صفت و ثنا بیان کروں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، کہو، اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ اسی طریقے سے بہرحال حضرات مختلف موقعوں پر صحابہ کرام نے شعر پڑھے ہیں اور عید کے دن بھی نعت پاک پڑھنا سنت ہے۔ ایک موقع پر ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو انصاری بچیاں ترانے گا رہی تھی دف بجا کر۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ایک طرف چادر مبارک اوڑھ کر آرام فرما تھے، اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور یہ دیکھ کر کہ انصاری بچیاں دف پر کچھ ترانے گا رہی ہیں، حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ بیت رسول اللہ میں دف بجا کر کیا گا رہی ہو؟ آپ نے غصے میں فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اس کا علم نہیں تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تشریف فرما تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، حضرت ابوبکر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا کائنات نے فرمایا، اے ابوبکر، آج عید کا دن ہے، انہیں ترانے گانے دو، آج ان کی عید کا دن ہے۔ تو اس واقعے سے ثابت ہوا کہ عید کے دن بھی نعت مصطفیٰ پڑھنا اور سننا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ عید گاہ ماں غریباں کو ہے تو، عید گاہ ماں غریباں کو ہے تو، ام بسات عید دیدن روئے تو، صد ہلال عید قربانت کنم، صد ہلال عید قربانت کنم، اے ہلال عید ماں ابو روئے تو، اے ہلال عید ماں ابو روئے تو۔ اور اس ماہ کے آخری اوقات بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں ذکر و تسبیح و تحلیل میں مصروف رہنا اور آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 5 راتیں بہت پسند ہے: شب معراج، شب برات، شب قدر، شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ۔ ان 5 راتوں کی عبادت رب تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آج لیلۃ الجائزہ بھی ہے، یعنی سال بھر ہم مہینہ بھر جتنی بھی ہم نے محنت کی ہے، جو کچھ بھی مزدوری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس کا ہم کو انعام عطا فرماتا ہے اور اس کا انعام اس کی خوشنودی اور ہماری مغفرت ہوتی ہے۔ بہرحال آج کی رات بھی
کچھ نہ کچھ دیر عبادت کرنا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان، اپنے دوست احباب اور بالخصوص یہ جو وبا ہے اس ساری انسانیت کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ آپ کا کوچا ہے میری عیدگاہ، آپ کا کوچا ہے میری عیدگاہ، راز میری ہر خوشی کا آپ ہے، آپ مجھ سے خوش رہیں ہر دم حضور، میری خوشیوں کا سراپا آپ ہے۔